السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں تپش سے میری وقف کشمکش ہر تار بستر ہے۔ اس کے دو اشعار یعنی شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے باقیہ کے جو 3 اشعار ہیں ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غزل کل 6 اشعار کی ہے، تو آج ہم اس کے باقی جو اشعار باقی ہیں ان کی شرح آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کا شعر نمبر 3 ہے: خوشا اقبال رنجوری عیادت کو تم آئے ہو، فروغ شم بالی طالع بیدار بستر ہے۔ آپ کو یقیناً اس شعر کے الفاظ مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن جب ہم آپ کو ان کے معنی بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آسان لگنے لگیں گے۔ خوشا کا مطلب ہوتا ہے مبارک ہو، خوشی ہو، کوئی چیز کسی طرح مبارک ثابت ہو، آپ اس کو خوشا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی، اور رنجوری کہتے ہیں بیماری کو یا کسی مرض کو۔ رنجور آپ نے لفظ سنا ہوگا، رنجور کا مطلب ہوتا ہے بیمار۔ اس شعر میں بھی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بیماری کس قدر خوش قسمت ہے، یعنی اپنی بیماری کو خوش قسمت قرار دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے محبوب تم ہمیں پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگوں میں دستور ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے یا اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، اور کبھی یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں کہ وہ پوری کی جائے، اور کبھی اس کی بیمار پرسی اس لیے کرتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو یقیناً ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس سے ہمدردی کریں، 2 سکھ کے بول اس سے بولیں، اور اس کی جو طبیعت ہے، اس کا جو دھیان ہے وہ بیماری کی طرف سے ہٹائیں، تو بیمار آدمی بھی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی تو ہر قسم کی آمد و رفت کہیں یا آنا جانا یا سیر و تفریح سب اپنی بیماری کی وجہ سے بند ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں یہ دستور ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں بھی ہوگا، اور یقیناً ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسپتالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں، اسی لیے وہاں پر وزٹنگ آورز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک مریض کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بس آپ کو بتا اس لیے رہے ہیں کہ بیمار پرسی کیا ہوتی ہے، بیمار کو پوچھنا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو میری بیماری ہے وہ بہت خوش قسمت ہے کہ تم مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہو، یعنی اس بیماری کو پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ مجھے پوچھنے کے لیے تو تم کبھی آئے نہیں، اگر تم مجھے پوچھنے کے لیے آتے تو میں بیمار کیوں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری تو ہے، عشق کی بیماری ہے، اور چونکہ وہ بیماری لگی اور وہ پوچھنے کے لیے آئے، تو مرزا غالب یہ اقرار دے رہے ہیں کہ وہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے، وہ میری بیماری کو پوچھنے کے لیے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے سرانے جو شمع جل رہی ہے اس کی روشنی بستر کا جاگتا ہوا نصیبہ بن گئی ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہو کر بستر پر پڑا ہوں، میرا محبوب مزاج پرسی کے لیے آ گیا ہے، محض میرا ہی نصیبہ نہیں جاگا بلکہ سرانے جلنے والی روشنی بستر کی خوش نصیبی میں تبدیل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ طالع کہتے ہیں نصیب کو، اور طالع بیدار کھلا ہوا نصیب، ہم غالباً آپ کو اس کے معنی بتلانے بھول گئے تھے۔ اور شم بالی، دیکھیے ہم نے آپ کو بالی کا مطلب پہلے بھی بتلایا تھا، اسی شعر میں اس کا جو پہلا شعر ہے اس میں بھی اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ یہ ہے میرا سر رنج بالی ہے، تو اس میں بھی یہ بالی استعمال ہوا، یعنی جو سرہانے کی طرف ہو۔ تو فروغ شم بالی
فروغ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. تو فروغ شمع والی یعنی وہ شمع جو میرے سرہانے کی طرف جل رہی ہے اور تیز جل گئی، اور اس کی وجہ سے میرے بستر کی خوش نصیبی میں بھی اضافہ ہو گیا. آئیے اس کا شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں. بطوفہ گاہے جوش اضطراب شام تنہائی، شعائے آفتاب صبح و محشر تارے بستر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ سارے الفاظ دیکھ کر اور سن کر بلکہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی مشکل شعر ہے. شعر تو یقیناً مشکل ہے، مرزا غالب کے شعر بہت زیادہ آسان نہیں ہوتے، لیکن ابھی ہم انشاءاللہ ان کے معنی جب آپ کے سامنے کریں گے تو آپ اس شعر کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. اور یہ شعر بہت اہم شعر ہے. اہم شعر اس لیے ہے کہ دیکھیے مرزا غالب کے اگر آپ اس قسم کے اشعار اپنی دوستوں کی محفل میں، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں شعر و شاعری سے دلچسپی ہے، جب یہ اس قسم کا شعر آپ کوئی موقع سے پڑھیں گے. دیکھیے شعر کو موقع سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بلا موقع، بغیر موقع کے شعر پڑھنا جو ہے وہ اپنا مذاق اڑوانے کے برابر ہوتا ہے. اس میں لفظ ہے طوفاں گاہے جوش. اب طوفان تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یہ طوفان کے لیے انہوں نے استعمال کیا. طوفان مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پانی کا بھی ہوتا ہے، ہوا کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جوش کا طوفان ہے. اور اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو. شام تنہائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے، فلمی گیتوں میں بھی آپ اکثر سنتے ہوں گے. بلکہ آج آپ کو بتا دیں کہ ہمیں تو ایک گیت ہے، شاید فلم آہ کا ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ شام کی تنہائیاں ایسے میں تیرا غم. اور وہ ہمیں اس لیے بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ اس میں شاعری بہت اعلیٰ کی گئی ہے. بہرحال طوفاں گاہے جوش یعنی وہ جگہ جہاں پر کہ جوش، اور جوش بھی کون سا؟ جوش اضطراب یعنی بے چینی کا جوش. اور شعاع کہتے ہیں کرن کو، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، صبح و محشر کہتے ہیں وہ صبح جب قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت آ گئی، اس کی جو صبح ہوتی ہے، اس کے دن کی، قیامت کے دن کی، اس کو کہتے ہیں صبح محشر. اور تارے بستر، دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، بستر جب بنایا جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کے دھاگوں سے بنتا ہے، اور دھاگے کو تار انہوں نے کہا ہے یہاں پر، تو تار بھی کہتے ہیں. تو اب اس شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ محبوب سے جدائی کی شام آئی تو بے قراری کے جوش نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی، اور ایسی حالت پیدا ہوئی کہ میرے بستر کا تار تار یعنی ہر تار صبح قیامت کے سورج کی کرن بن گیا. جو بستر آفتاب حشر کی کرنوں سے بنا گیا ہو، اس کے جوش اضطراب کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب نے کس چیز کو بہت زیادہ بتانے کی کوشش کی ہے، یا انگریزی میں کہہ لیں تو جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے ان کا جوش اضطراب، یعنی وہ جوش جو کہ پریشانی کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب جوش اضطراب کا مطلب یہاں ہے کہ بہت ہی زیادہ پریشانی. اور پریشانی کیوں؟ شام تنہائی کی پریشانی، اکیلے پن کی پریشانی، محبوب کے دور ہو جانے کی پریشانی، محبوب کی فرقت میں تڑپنے کی پریشانی، انتظار کی پریشانی، ایک ایسی پریشانی جس میں ان کا محبوب ان کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ پریشانی جو ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہے کہ اگر میں اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوں تو جو قیامت کے دن سورج نکلے گا، اور تو سنا یہی ہے کہ جو قیامت کے دن سورج نکلے گا اس میں بہت ہی زیادہ گرمی ہوگی، تو اس کی جو کرن ہے یعنی شعاع آفتاب صبح و محشر، یعنی قیامت کے دن جو سورج نکلے گا اور اس سورج کی جو کرنیں ہیں تو یقیناً
وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بستر کے جو تار ہیں، یعنی جن دھاگوں سے میرا بستر بنا ہوا ہے، وہ بستر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شعاع سے یا اس کرن سے بنا ہوا ہے، یعنی ان شعاؤں یا ان کرنوں سے بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اگر ہم اس شعر کو ایک مختصر سے انداز میں سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں جو ایک تنہائی کا، پریشانی کا جو ایک جوش تھا، اس نے میرے بستر کو ایسے بنا دیا ہے جیسے قیامت کے دن نکلنے والے سورج کی کرنیں گرم ہوں گی، یعنی میرے بستر کا جو تار ہیں وہ ان کرنوں میں تبدیل ہو گئے۔ مطلب یہ کہ بے انتہا بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور بستر ظاہر ہے کہ اگر آپ کا بستر گرم ہو تو آپ سو نہیں سکتے، تو کوئی بستر ایسا گرم ہو کہ اس کے اندر قیامت کے دن نکلنے والے سورج کی کرنوں جیسی گرمی ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی اطمینان سے سو نہیں سکتا۔ ذرا معنی تھوڑے سے لمبے ہو گئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہم سے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں شعر درست طریقے سے نہیں سمجھایا، تو اس لیے اس کے معنی آپ پھر کر دیجئے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ ہم سے مزید سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ شعر اب پوری طرح آ گیا ہوگا۔ شعر نمبر 5 ہے: ابھی آتی ہے بو بالش سے اس کی زلف مشکی کی، ہماری دید کو خواب زلیخا آرے بستر ہے۔ اب اس میں مشکل لفظ کیا ہے؟ دیکھیے، بالی بھی آپ کو بتایا تھا، بالی کہتے ہیں سرہانے کی طرف، اور بالش اس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے، یعنی تکیہ یا سرہانہ، پلو انگریزی میں کہہ لیجئے، جو آپ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سوتے ہیں۔ زلف مشکی، زلف کہتے ہیں بالوں کو، اور مشکی کہتے ہیں جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو۔ تو اب خاص طور پہ آپ مشک کی خوشبو نہ سمجھیے، آپ اسے خوشبودار زلف سمجھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے تکیے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کیوں آ رہی ہے؟ اگلے شعریں بتاتے ہیں، اگلے مصرے میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری دید کو خواب زلیخا آرے بستر ہے۔ اب پہلے تو دید کا مطلب سمجھ لیجئے، دید کہتے ہیں دیکھنے کو، چاہے خواب میں ہی کیوں نہ دیکھا ہو۔ اب زلیخا، خواب زلیخا، اب دیکھیے یہ اب پھر اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو تاریخی پیچھے جانا پڑے گا، اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ بخوبی ان کو تو سارا یہ قصہ پتہ ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف کا جلوہ خواب میں دیکھا تھا۔ تو غالب کیا کہتے ہیں؟ آر کا مطلب ہوتا ہے شرم۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ زلیخا کی طرح محبوب کو خواب میں دیکھنا اور اس کے دیدار سے مزہ لینا، لطف لینا، لذت اندوز ہونا ہمارے بستر کے لیے شرم کا باعث ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم کبھی گوارا نہیں کرتے کہ بستر پر لیٹیں، نیند آئے، پھر خواب میں ہمیں ہمارا محبوب دکھے۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہی انہوں نے مثال دی ہے جو زلیخا نے حضرت یوسف کا جلوہ خواب میں دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارا محبوب تو خود ہمارے پاس آتا رہتا ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس تھا، اس کی خوشبودار زلفوں کی خوشبو ہمارے تکیے سے ابھی تک سونگھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دید کو خواب زلیخا آرے بستر ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبوب آیا تھا، وہ ان کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹا بھی، ظاہر ہے وہ لیٹا یا لیٹی، کچھ بھی کہہ لیجئے، سمجھ لیجئے، تو وہ اس کی جو زلفیں تھیں ان میں جو خوشبو تھی، مشک کی خوشبو یا جو بھی خوشبو تھی، وہ ابھی تک تکیے سے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سر پر کوئی خوشبو لگا کر تکیے پر سر رکھیں اور ساری رات اس پر سوتے رہیں، یا کچھ دیر اس کے اوپر آپ کا سر رہے، تو اس سے تکیہ جو ہے وہ اس کی خوشبو سے مہکنے لگتا ہے۔ تو وہ فرما یہ رہے ہیں اس میں
کہ ہمارا جو تکیہ ہے اس سے ابھی تک بالش تکیہ آپ کو بتایا تھا، ابھی تک اس کی خوشبو آ رہی ہے ہمارے محبوب کی، اور ہماری دید کو خواب زلیخا آر بستر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم زلیخا کی طرح خواب نہیں دیکھتے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ ہم تو جب ہمارا محبوب آتا ہے تو ہمارے پاس ہی آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ لیٹتا ہے، سوتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کی جو زلفیں ہیں ان کی خوشبو ہمارے بستر پر موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنے محبوب کی ملاقات کا صرف خواب نہیں دیکھتے، ہمارا محبوب یقیناً ہمارے پاس آتا ہے، اور اگر ہمارے پاس نہ آئے تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ آئیے اس کا آخری شعر دیکھ لیجئے۔ کہوں کیا دل کی کیا حالت ہے ہجر یار میں غالب، کہ بے تابی سے ہر ایک تار بستر خار بستر ہے۔ ہجر یار کا مطلب ہے محبوب کی یا معشوق کی جدائی۔ یہ مصرع کافی صاف ہے، اس میں کوئی ایسے زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو ہم اب اگلا مصرع اس کا دیکھتے ہیں کہ بے تابی سے ہر ایک تار بستر خار بستر ہے۔ بے تابی کا مطلب آپ کو بتلا چکے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، بے چینی کو کہتے ہیں، اضطراب کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک مشکل لفظ شاید آپ کو لگ رہا ہو، ہمارے خیال میں تو کوئی ہے نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، خار بستر۔ خار بستر، خار کہتے ہیں کانٹے کو، خار بستر بستر کا کانٹا، تار بستر ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ غالب میں کیا بتاؤں کہ محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں، محبوب سے دوری میں میرے دل کی کیا حالت ہے۔ اور بے قراری کا اگر بس ایک موٹا موٹا جائزہ لو یا اس کا سرسری سے اندازہ کرنا چاہو تو یہ سمجھ دو کہ میرے بستر کا ہر تار کانٹے کی حیثیت رکھتا ہے جو اس میں چبھا ہوا ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے ایک شعر میں کہہ چکے ہیں بستر کے تار کے بارے میں، کہ وہ ایک سورج کی کرنوں سے بنا ہوا ہے، بہت گرم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس میرے دل کی حالت میں اپنے محبوب کی جدائی میں ایسی ہے کہ میرا جو ہر تار بستر ہے، یعنی وہی بستر کا دھاگا، وہ خار بستر ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میرا جو بستر ہے جس پر میں لیٹتا ہوں وہ تاروں کا یا دھاگوں کا بنا ہوا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک کانٹوں کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے بقیہ اشعار تھے جن کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر اب آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔